غوث پاک پیران پیر دستگیر محمود سبحانی، اور میرے پیارے بھائیوں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو پیران پیر کہلواتے ہیں۔ کوئی عام سا بندہ نہیں، کوئی عام سا پیر نہیں ہے، وہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ان کا صرف عجز و انکساری پڑھ کے دیکھیں بس، اور باتیں چھوڑو۔ آپ کی عاجزی کیسے تھی، آپ کیسے عاجز تھے، کیسے آپ کی انکساری تھی، آپ کس طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، اور روح زمین کے اندر تمام ولیوں کی گردنوں پر جس ہستی کے قدم ہو وہ ہستی عام تھوڑی ہے، وہ سیدنا عبدالقادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ بات شروع میں عجز و انکساری کی، نیاز مندی کی۔ دیکھو آج کل اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دیتا ہے نا، کم کر رہی، کسی کو اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے نا تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، وہ تو کہتا ہے بس میں آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں۔ تھوڑی سی عزت ملتی ہے نا ان کو، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو ہم کیا سمجھ کے بیٹھتے ہیں، زمین والوں پر تو ہماری نظر ہی نہیں پڑتی، یہ بھی ہم انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے۔ نہیں، دولت کے نشے میں، عزت کے نشے میں، تو میرے پیارے بھائی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ عجز و انکساری پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم جو دل والا ہوگا، جو محبت والا ہوگا، کبھی بھی نہیں تکبر کرے گا۔ عجز و انکساری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عجز و انکساری اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، اور دوسری عجز و انکساری معمولات زندگی کے اندر۔ کتاب لکھتے ہیں حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے رب کی بارگاہ کے اندر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، شیخ سعدی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کامل ولی اور بزرگ ہے۔ شیخ سعدی اپنی کتاب کے اندر جو مشہور کتاب ہے فارسی کی گلستان، ایک کتاب ہے جو ابتدائی طالب العلم فارسی میں پڑھتے ہیں درس نظامی کے کورس میں، وہ فرماتے ہیں امام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حرم کعبہ تشریف لے گئے، کسی نے دیکھا آپ کو، آپ اپنا سر مبارک کنکریوں پر رکھ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رو کے آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے باری تعالیٰ۔ دیکھو غوث اعظم دستگیر ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے، یہ اس پیران پیر دستگیر کی بات ہو رہی ہے جو فرماتے ہیں میں زمین پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں لیکن عرش اللہ تک لیتا ہوں، یہ اس پیران پیر دستگیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اپنا سر مبارک کو کم کریں بھائی، آپ اپنا سر مبارک کنکریوں پہ رکھ کر پتھروں پہ رو رہے ہیں، کہہ رہے مالک المولا اگر میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں تو مہربانی کرنا کل قیامت والے دن مجھے نابینا ہو کر اٹھانا۔ یہ غوث اعظم دستگیر کے الفاظ مبارک ہیں
کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو کل قیامت کے دن مجھے نابینا ہو کر اٹھانا، تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمشار نہ ہوں۔ ارے یارو، یہ غوث اعظم دستگیر ہیں، یہ پیران پیر ہیں۔ آج کل ہم دو نفل یا دو فرض پڑھ کے پتہ نہیں اپنے آپ کو ہم نمازی کہلواتے ہیں، 2 روپے خرچ کر کے ہم اپنے آپ کو زکاتی کہلواتے ہیں، لیکن یارو پیران پیر دستگیر کا یہ حال ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے بخش دینا، میں تیرا مجرم ہوں۔ میرے پیارے بھائی، ہم نے کبھی سوچا ہے، ہم نے کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا ہے کتنے گندے ہیں ہم، کتنے گناہگار ہیں ہم، پھر بھی دلوں کے اندر پتہ نہیں اتنی میل چڑھی ہوئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم رب سے کیسے مانگیں۔